وما هو علی الغیب بدنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اب قرآن کی آیتیں، مگر بعض مکاتب فکر اس طرح کی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، غیب کا علم جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کا تو مطلب ہی خبریں دینے والا اور غیب کی خبریں دینے والا ہے، ورنہ پھر نبی اور ایک عام انسان میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس کے بیٹے تھے؟ جی، ابو جہل کے بیٹے تھے، بالکل صحیح۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ایسا ہوتا چلا ہے، باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن اور بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے اپنی جان قربان کرنے والا۔ ایسا تو کئی جگہوں پر ہوا۔ عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، ایسی درجنوں مثالیں جو ان سی۔ تو اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے حضرت انس بن مالک کے مزار پر حاضری دی ہے۔ عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں ان کا مزار ہے، حضرت انس بن مالک۔ تو اب وہ روایت کرتی ہیں حضرت انس بن مالک کہ حالت کفر میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اکرمہ تھے، انہوں نے ایک سحر نامی ایک انصاری صحابی کو شہید کر دیا۔ ابھی وہ اسلام تو وہ لائے ہی نہیں تھے، اسلام تو ابھی قبول ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ حالت کفر میں تھے۔ تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو شہید کر دیا۔
اب یہ اطلاع فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، حضور کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے فلاں صحابی میں ان کو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے شہید کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ ایک صحابی کو اور انصاری صحابی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے، حضور ہنس پڑے، حالانکہ بظاہر تو مسکرانے کا موقع نہیں تھا، حضور مسکرا پڑے۔ حدیث میں ابن عساکر کی، راوی حضرت انس بن مالک۔ اب انصار جو صحابہ تھے، انصار صحابہ، ان کے اندر سے یہ ہوا تھا معاملہ، ایک کانٹریکٹ بھی تھا، وہ بڑے حیران ہوئے، ایک وحشت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک انصاری صحابی کو ہمارے اندر سے شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہی، عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کی قوم کے ایک آدمی نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور حضور ہنس رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا ان میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں ہنسا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا یا وہ قتل کر دیا گیا اور میں ہنس پڑا، نہیں، اصل میں میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو قتل کیا ہے، اس شخص نے اس کو قتل کیا ہے جس کا درجہ جنت میں اس شہید کے برابر ہے، یعنی قتل کرنے والا بھی اسی کے درجے میں ہے۔ حضور نے فرمایا قتل کرنے والا بھی اسی کے حالانکہ قتل کرنے والا تو ایک کافر تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کافر تھا۔ ایک وحشت، ایک کیفیت صحابہ کرام کے اوپر کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک کافر نے ہمارے انصاری صحابی کو شہید کر دیا، حضور ہنس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دونوں ایک ہی مرتبے اور مقام پر ہیں، قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت اکرمہ، وہ ایک بہت طویل واقعہ ہے، پہلے میں نے آپ کو 2-3 دفعہ سنایا بھی ہے، ان کے اسلام لانے کا، اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو حضرت اکرمہ نے، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت اکرمہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ایک دن حضرت اکرمہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ تو حضور نے تو کئی سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جب انہوں نے ایک انصاری صحابی کو شہید کیا تھا، اس وقت وہ کافر تھے، کہ میں دونوں کو ایک ہی مرتبے اور مقام پر دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی دونوں اسلام کے شہید اور دونوں کا درجہ جنت میں برابر ہے، دونوں کا درجہ جنت میں برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات پہلے ہی فرما دی تھی، پہلے ہی۔ تو یہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی قرآن کے اندر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیثیں ہم سناتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے حضرت یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہو سکتا ہے کہ یہ مرفوع نہ ہو، مرسل نہ ہو،
یہ صحیح نہ ہو، یہ ضعیف ہو، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ غریب ہے، متواتر ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے، یہ کون سے درجے میں آ رہی ہے حدیث؟ مگر قرآن کی آیت کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت ضعیف ہے؟ جو کہے گا وہ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہے ہی نہیں۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس۔ حافظ محمد صاحب بالکل صحیح ہے، میرا محبوب تو غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے، وہ تو غیب کی خبریں دینے لگی ہوئی ہیں، دینے لگی ہوئی ہیں تمہیں بتا رہی ہیں غیب کی خبریں جن سی میرا محبوب جن سے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، امام شرف الدین بصیری الحمدللہ، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے۔ ایجپٹ کا ایک شہر ہے الیگزینڈریا، وہاں امام سید شرف الدین بصیری کا مزار ہے، سمندر کے کنارے، میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا اللہ اس محبوب پر درود پہنچا جو مخلوق کے اندر سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے اور علوم باطنی سے آپ کے لوح و قلم تو آپ کے علم کے سمندر کا ایک حصہ ہے۔ پڑھیں قرآن اور حدیث تو بندے کو پتہ چلتا ہے، یہ تو آپ کے علم کے سمندر کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت عمار والا واقعہ دیکھ لیں، حضرت عمار والا واقعہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی، بخاری اور مسلم شریف کی۔ الحمدللہ میں نے حضرت امام بخاری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ کثرت لوگوں کی سمجھتی ہے ان کا مزار بخارا میں ہے، مگر وہ سمرقند سے تاشقند جاتے ہوئے راستے میں ان کا مزار ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور راوی ہیں اس حدیث کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ میں نے حضرت ابو سعید خدری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ کہاں ہے ان کا مزار؟ کسی کو نہیں معلوم۔ ترکی کا شہر استنبول، قسطنطنیہ، وہ بھی سمندر کے کنارے ان کا مزار ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے روضے کے بالکل قریب، حضرت ابو درداء کے روضے کے پاس۔ اچھا، ابھی اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور امام مسلم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمار کو فرمایا، عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس دنیا میں تم آخری جو لقمہ یا گھونٹ پیو گے وہ دودھ کا ہوگا،
مرنے سے پہلے جو آخری چیز تمہارے اندر جائے گی نا وہ دودھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عمار اس کے بعد کئی دفعہ بیمار ہوئے. مثلا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے اور 10-15 صحابہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اس حدیث کی. اور امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت عمار کی کنیز سے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمار شدید بیمار ہو گئے، شدید، اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور طبیب اور لوگ رو رہے ہیں. تو آپ بستر کے جب آپ نے آنکھیں کھولیں آپ نے دیکھا چارپائی کے چاروں طرف بیٹھے لوگ رو رہے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو کہا جاؤ یہاں سے، ابھی میرے مرنے کا وقت نہیں آیا. کیونکہ میرے حبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور مرنے سے پہلے تمہارے منہ میں دودھ ہوگا. مرنے سے پہلے تمہارے منہ میں دودھ ہوگا. جاؤ یہاں سے. سارے کھڑے رو رہے ہو کہ میرا آخری وقت آ گیا جن سے. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. پھر کتنی جنگیں آپ نے لڑی آپ نے، مگر ایک جنگ میں پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جان سے آپ زخموں سے چور ہو گئے. بلکہ بے شمار جنگوں کے اندر جون سے آپ وہ زخموں سے چور ہو گئے، زخم ہی زخم. مگر ہمیشہ آپ کہتے تھے نہیں جاؤ ابھی وقت نہیں آیا. اب یہاں پر بھی زخموں سے چور ہیں. قریب ہی ایک عورت بکریوں کا دودھ دھو رہی تھی. کوئی بندہ دودھ کا پیالہ لے کر آیا اور اس نے جلدی سے دودھ آپ کے ہونٹوں سے لگا دیا. دودھ کا گھونٹ اندر چلا گیا. آہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا میرے حبیب کا فرمان پورا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زندگی مبارک میں فرما دیا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور دنیا میں مرنے سے پہلے تیرے منہ میں آخری گھونٹ دودھ کا ہوگا. اور انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے اور علوم باطنی سے، آپ کے علوم باطنی سے یا رسول اللہ لوح اور قلم آپ کی علوم باطنی سے. میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کملی والے وچ قرآن مولا دیتے ہیں القاب عظیم سونے. کملی والے وچ قرآن مولا دیتے ہیں القاب عظیم سونے. دتا غیب دا علم محبوب تائیں اللہ پاک غفور الرحیم سونے. ما هو علی الغیب بدلیل آیت پیج چھڑیے رب علیم سونے. ما هو علی الغیب بدلیل آیت
بھیج چھڑیے رب علیم سونے ونڈن غیب نگینیا جگ تائیں کر دے بخل نہیں نبی کریم سونے ونڈن غیب نگینیا جگ تائیں کر دے بخل نہیں نبی کریم سونے وما هو علی الغیب بدنین میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل ہے ہی نہیں، میرا محبوب جو ان سے۔ اچھا پھر حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک روز مکہ مکرمہ میں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ کس کو؟ عثمان بن طلحہ کو، اسلام قبول کر لو۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہا آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اسلام قبول کروں گا؟ اے محمد میں اسلام قبول کروں گا، میں آپ کا فرما بردار اور میں آپ کا تابع دار بن جاؤں گا۔ حالانکہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کی مخالفت کی ہے، اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے، اور آپ تو وہ ہیں جو ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں آپ کا فرما بردار اور تابع دار بن جاؤں گا ان سے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کعبہ شریف جو ہے، کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ 2 دن کھولا جاتا تھا، ایک پیر والے دن اور ایک جمعرات والے دن۔ تو یہ 2 دن دروازہ کھولا کرتا تھا، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کعبے کے اندر تشریف لے گئے، کیونکہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن کعبے کا دروازہ ہم کھولتے تھے، تو حضور اندر تشریف لے گئے۔ تو جب حضور اندر تشریف لے کے گئے نا کعبے کے، تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ چڑھ گیا، اور میں نے غصے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سنائیں، اور میں کچھ گستاخی کر گیا باتوں کے اندر، میں نے بہت گستاخی کر دی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا سمندر جو ان سے ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس میں ایک لہر بھی نہ اٹھی، کہ ایک لہر ہی اٹھتی، کوئی جوش، غضب، جلال کی، فرماتے ایک لہر بھی نہ اٹھی۔ حضور بڑے صبر سے نہ میری باتیں سنتے رہے، اور میں جو حرزہ سرائی کر رہا تھا حضور اس کو سہتے رہے جو ان سے۔ اچھا اب میرے پاس چابی ہوتی تھی، میں پیر والے دن جمعرات والے دن کعبے کا دروازہ کھولا کرتا تھا، لوگ اندر جاتے تھے، حضور جلدی سے چلے گئے اندر، تو میں نے حضور کو 10 باتیں سنا دیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں تو آپ نے نا ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا عثمان جب میں بدتمیزی کر رہا تھا اور گستاخی اور بے ادبی کر رہا تھا، تو حضور نے فرمایا عثمان ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب تم دیکھو گے کہ یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، اور پھر میری مرضی ہوگی کہ میں جس کو چاہوں یہ چابی دوں گا۔ اب اس میں بھی حضور نے کئی باتیں اشارتاً پہلی فرما دی، پھر یہ میری مرضی ہوگی، یہ دیکھ لینا کہ یہ چابی میں کس کو دیتا ہوں۔ یعنی حضور نے بتا دیا ان قریب ایک دن آنے والا ہے، میں نے یہ چابی کسی کو دینی ہے، میری بات یاد رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی یہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا قریش جو ہیں جس دن یہ چابی کعبے کی آپ کے پاس ہوگی، کیا قریش ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے؟
کیا قریش کے جاہ و جلال کا جو سورج ہے وہ غروب ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں عثمان، جس دن یہ چابی میرے پاس اور میرے ہاتھ میں آئے گی نا، اصل تو عزت قریش کو اس دن ملے گی، اصل عزت تو قریش کو اس دن ملے گی۔ تو خیر یہ بات جون سی ہے یہ گزر گئی جون سی ہے، تو میرے دل میں نا، حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میرے دل میں نا ایک بات بیٹھ گئی کہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے نا، یہ میرے دل کے اندر سے ایک، حالانکہ وہ کافر تھے، کیونکہ میرے دل سے ایک آواز آئے، اور انہوں نے بے ادبی اور گستاخی بھی کی تھی، انہوں نے کہا میرے دل کے اندر سے ایک آواز آئے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا یہ ایک دن ہونے والا ہے، یہ ایک دن ہونے والا ہے۔ گر نہ بینت بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ، چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور، وہ تو اپنی روشنی دے ہی رہا ہے نا۔ کہ میرے دل میں نا ایک یہ بات آ گئی کہ یہ جو بات حضور نے کہی ہے نا یہ بات ہو جانی ہے۔ ایک خیال میرے دل میں آنا شروع ہو گیا، جن سے میں نے سوچا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑی باتیں، بڑے تانے اور مار پیٹ کے اوپر اترے کہ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے کہا چھوڑو، اسلام قبول کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو سارا خاندان ہی میرے خلاف ہو گیا ہے، اگر میں حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہوں یہ تو سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا ہے۔ اچھا، اب کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اب حدیث کے آگے الفاظ سنیں، کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے اوپر حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ چابی لے آؤ، کعبے کی چابی لے آؤ۔ مکہ تو فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ جس جاہ و جلال اور رعب اور دبدبے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اب میں گھر گیا اور میں کعبہ شریف کی چابی لے کر آ گیا، اور میں نے وہ ادب سے، کیونکہ اس دن جو کچھ ہو رہا تھا، میں نے وہ چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی، چابی لے لی، حضور نے مجھ سے وہ چابی لے لی، اور حضور نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے کر نا، حضور نے وہ چابی مجھے ہی دے دی، مجھے وہ چابی پکڑا دی اور فرمایا عثمان یہ چابی لے لو، خذھا خالدتاً طالدتاً لا ينزع عنہ منک الا ظالم۔ حضور نے فرمایا یہ چابی لے لو، اب یہ چابی لے لو، اور میں نے تمہیں یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی، میں نے تمہیں یہ چابی، حضور نے کئی سال پہلے انہیں کہا تھا کہ ان قریب اس چابی کا مالک میں ہوں گا، یہ چابی میرے پاس ہوگی، وہ آ گئی، اور حضور نے اسی دن ان کو یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ چابی پھر میں کسی کو دوں گا، میں کسی کو دوں گا۔ تو حضور نے کسی صحابی رسول کو تو چابی نہیں دی، اسی کافر کو حضور نے کہا عثمان یہ چابی لے لو، یہ چابی لے لو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہ چابی دے رہا ہوں، یہ تم لے لو، اور تم سے کوئی شخص یہ چابی نہیں لے گا مگر وہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں وہ چابی لے کر واپس لوٹا تو حضور نے مجھے آواز دی، میں واپس لوٹ کر آیا تو حضور نے فرمایا، یعنی میں چابی لے کر چلنے لگا، میں گھر واپس جانے لگا چابی لے کر، حضور نے کہا یہ لو چابی لے لو، جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں۔ میں چابی لے کر چلنے لگا، اپنے گھر جا رہا تھا تو حضور نے پھر مجھے آواز دی پیچھے سے، حضور نے فرمایا عثمان، تو میں پھر حضور کے پاس، تو حضور نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے ایک بات ہوئی تھی کچھ سال پہلے، چند سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، وہ بات پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جب تم نے کہا تھا کہ کیا قریش اس دن ذلیل ہو جائیں گے، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اصل تو عزت کا دن نہیں وہ ہوگا قریش کا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا جن سے، تو اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا پھر میری مرضی ہے کہ میں یہ چابی جس کو چاہوں دوں،
اب ان کو یاد آ گیا وہی دن. اب حضرت عثمان بن طلحہ فوراً بولے، فرمانے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل عين أعطى الرسول الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول جتنے معجزے لے کر آئے وہ تمام معجزے حضور کے نور کی تجلی کا ایک عکس تھا. وَكُلُّ عَيْنٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حضرت معاذ بن جبل یمن کے چیف جسٹس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد بن حنبل، امام بہقی عاصم بن حمید سے روایت کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا. حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، حضور نے بلایا، حضور آئے. اب حضور نے ان کو یمن کا والی بنایا، یمن کا ان کو چیف جسٹس بنایا حضرت معاذ بن جبل کو. تو حضور نے الوداع کہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا. معاذ جاؤ یمن، اور غالباً یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. تو حج جاؤ تم یمن کی طرف. اور حضور اب ان کو الوداع کرنے جا رہی ہیں، اور حضور ان کو وصیتیں فرما رہی ہیں. حضور فرما رہے معاذ اگر ایسا ہو تو ایسے کر لینا، اگر ویسے ہو تو ایسے کر لینا، اگر یہ ہو تو پھر اس طرح، اچھا یہ کیسے کرو گے، اچھا وہ کیسے کرو گے. حضور انہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور کچھ وصیتیں فرما رہے ہیں. وہ کہیں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ میں ایسے کر لوں گا، یہ میں ویسے کر لوں گا. جب حضور وصیتیں فرما چکے، اب حضرت معاذ بن جبل روانہ ہونے لگے یمن کی طرف. جب جانے لگے تو حضور نے ان کو آواز دی. حضور نے کہا معاذ، روکا. حضرت معاذ رکی. حضور نے فرمایا معاذ ایک بات اور بھی سنتے جاؤ، یہ جو آج میری اور تمہاری ملاقات ہو رہی ہے یہ آخری ملاقات ہے. اس کے بعد اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہے. جب تم واپس آؤ گے معاذ تو تم مجھے نہیں پاؤ گے، ہاں مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں میری قبر پہ آؤ گے. حضرت معاذ نے جب یہ خبر سنی تو آپ برداشت نہیں کر سکے اور زارو کتار رونے لگے، زارو کتار. پھر مجھے رومی کشمیر بابا کھڑی والا یاد آ گیا.
جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دیندے گئے دہائیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پہلے ہی بتا دیا کہ معاذ وما هو علی الغیب بدنین، معاذ تمہیں بھیج تو رہا ہوں میں یمن، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے، جب تو واپس آئے گا تو تم مجھے نہیں پائے گا، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے۔ اب تم آؤ گے، حدیث میں ہے، مگر میری قبر کے اوپر آؤ گے، اب تم آؤ گے مگر میری قبر پر آؤ گے، میری قبر کے اوپر۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب تو غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے، وما هو علی الغیب بدنین، میرا محبوب تو غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تو بہت اوپر کی بات ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک بات بتاتا ہوں، علم غیب تو حضور کے غلاموں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بھئی بس بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کا علم ذاتی ہے، نہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ ہاں، حضور کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے حضور کے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، سمندر عطا فرمائی ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، آج سے 25-30 سال پرانا واقعہ، حضور کے غلاموں کا جو ان سے حضور داتا گنج بخش، میں ہر دفعہ ہر جمعرات کو جایا کرتا حاضری دینے۔ میں ایک دفعہ حضور داتا صاحب گیا، یہ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو ان کی بات ہے جن کے لیے یہ کائنات اور یہ بزم سجائی گئی ہے ساری جو سے۔ میں حضور داتا گنج بخش گیا تو مغرب کا وقت تھا، وہاں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، وہ آ کے نا میرے پاس بیٹھ گئے، مغرب کا وقت، آ کے میرے پاس بیٹھ گئے، اور میرے پاس بیٹھ کر نا انہوں نے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا مجھے نا آپ کا چہرہ اچھا لگا ہے۔ اچھا، ان کا بھی چہرہ بڑا مبارک چہرہ تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا بھی چہرہ بہت اچھا لگا ہے، آپ کا چہرہ تو اچھا۔ باتوں میں نا ابھی اذان میں تھوڑا سا ٹائم تھا، 2-4 منٹ 5 منٹ، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا نا آپ کہاں اپنا ایڈریس دے دیں، آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے نا جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ایک قلم نکالا اور اس کے اوپر نا اپنا نام اور ایڈریس لکھ دیا۔ اچھا، میں نے وہ ویسے ہی بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا ایڈریس کیا ہے۔ میں نے وہ ویسے ہی بند کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے علم غیب جون سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیروں کو، بلکہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کے در کے فقیروں کو، دہلیز پر بیٹھنے والوں کو عطا کی ہے۔ تو میں نے وہ کاغذ ان سے لیا، میں نے کہا اپنا نام اور اپنا پتہ لکھ دیں، شاید کبھی زندگی میں ملاقات ہی ہو۔ انہوں نے لکھ دیا، میں نے وہ بند کیا کاغذ اور اپنی جیب کے اندر رکھ لیا، ویسٹ کوٹ کے اندر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں گھر چلا گیا، وہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اچھا، گھر جا کر
جب میں نے وہ مجھے یاد آیا تو میں نے وہ کاغذ نکالا. اب جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ کوئی نہیں. یا اللہ یہ کدھر گیا؟ کاغذ تو میں نے یہاں رکھا تھا. سارا تلاش کیا کاغذ نہیں، کاغذ گم. چلو جی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد ایک دن نہ میرے دل میں ایک بات آئی. میں نے کہا یار کیوں نہ آج، صبح کا وقت تھا، میں نے کہا کیوں نہ آج شام کو نہ حضور داتا صاحب چلتی ہیں. تو چل کے جہاں ملاقات ہوئی تھی انہی سے عرض کرتے ہیں حضور داتا صاحب سے کہ حضرت وہ 6 مہینے پہلے آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کس شہر سے آئے تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا پتہ کیا تھا. انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر مجھے اپنا نام اور پتہ لکھ کے دیا تھا، وہ میرے سے گم ہو گیا. ایک بعض لوگ زندگی میں نے ایک مضمون لکھا ہے نا کہ بعض چہرے ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو کشش ہوتی ہے، اور بعض چہرے ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو نفرت ہوتی ہے. بعض چہروں سے آپ کو محبت ہوتی ہے. بعض چہروں جیسے حدیث میں آیا، بعض چہروں کو دیکھیں کہ اللہ والوں کی اللہ کے ولی کی ایک پہچان کہ بعض چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اب بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان یاد آ جاتا ہے. تو اب قرآن کی آیات کے اور احادیث کے اندر وہ میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو میں نے کہا کہ اب 6 مہینے کے بعد یار ان سے ملنا چاہیے. خیر اب میرے پاس نہ وہ کاغذ تو اسی دن گم ہو گیا تھا، راستے میں کہیں گر گیا تھا. اب 6 مہینے بعد میں حضور داتا گنج بخش چلا گیا. عصر کے وقت پروگرام بنایا، غسل کیا اور عصر کے وقت داتا صاحب. اب وہاں جا کے نا میں بیٹھ کے جالی مبارک کے سامنے، اب میں دل میں نا دل کے اندر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور 6 مہینے پہلے آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو ان سے کیسے ملیں؟ ان کا تو پتہ نام اسی دن گم ہو گیا تھا. پتہ نہیں وہ پنجاب سے تھے، سندھ سے تھے، کہاں سے آئے تھے، تو لاہور سے تھے. تو اب یہ دل میں میں نے عرض کیا، دل آواز کے ساتھ نہیں کہ کوئی بندہ پاس بیٹھا ہو تو میری بات سن لے. دل کے اندر اب میں سوچ رہا ہوں حضور کچھ مہربانی فرمائیں، کیا کریں. اتنے میں نہ پھر میں نے دعا مانگی. اچھا مغرب کی اذان ہونے والی تھی، میں مسجد میں چلا گیا، اور مسجد میں جا کے نا تو آپ نے دیکھا حضور داتا صاحب کی مسجد، کون کون گیا وہاں پر؟ الحمدللہ ساری گئی ہوئی. تو وہ میں مسجد میں چلا گیا. تو اب مسجد میں جا کے نا میں سامنے جو اندر پلر تھا نا، بجائے وہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے میں حضور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو جتنی دیر اذان نہیں ہوتی مزار شریف کی زیارت ہی کرتی ہیں. تو قریب ہی نا میرے جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، اتنا نزدیک ہی نا ایک بابا بیٹھا ہوا، چھوٹے سے قد کا، پٹھانوں والی شیشے والی، اس نے شیشوں والی وہ سی ٹوپی ہوتی ہے وہ اس نے پہنی ہوئی تھی. اتنی سی اس کی داڑھی تھی، بالکل اتنی سی اس کی داڑھی تھی، اتنا سا اس کا قد تھا، اتنی سی داڑھی تھی. کالے رنگ کے کپڑے تھے، گرے کلر کے، اور مٹی پڑی ہوئی تھی کپڑوں کے اوپر. ہاتھ میں اس کے ایک جوتی تھی، ٹوٹی ہوئی جوتی ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوئی تھی. سر پہ وہ ٹوپی تھی. وہ اس طرح بیٹھا ہوا سامنے. 3 بچے اتنے وہ پاس ہی نا اس بابے کے آ کے نا کھڑے ہو گئے. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بچے نے نا جلدی سے اس بابے کے وہ جو بزرگ تھے نا ان کے سر کے اوپر سے ٹوپی اتار لی اور ایک دم وہاں چلا گیا. وہ جو بابا جی تھے وہ غصے میں آ گئے.
کہ میری ٹوپی دو میری، اور مسجد کے اندر اس کا برا بھلا کہنا. دوڑے، بوڑھے تھے، اس کی طرف دوڑے. جب اس کے قریب پہنچے تو دوسرا لڑکا وہاں چلا گیا. اس نے نا وہ ٹوپی اس کی طرف ایسی پھینک دی. وہ ٹوپی اس لڑکے نے کیچ کر لی. اب بابا جی اس کو چھوڑ کر اس لڑکے کے پیچھے. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے وہ جو تیسرا لڑکا تھا اس کی طرف ٹوپی ایسے اچھال دی. اس نے ٹوپی کیچ کر لی. اب بابا جی اس کو چھوڑ کر اس تیسرے لڑکے کے پیچھے. اور یہ مسجد کے اندر اذان مغرب کی ہونے والی تھی اور میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں دیکھ ہی رہا ہوں یار ایک بزرگ کو یہ تینوں بچے، اتنے بچے تھے، 13 14 سال 15 سال کے بچے تھے، نوجوان ہی تھے، بچے تھے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنے میں نا باہر سے 3 بڑے بڑے داڑھیوں والے پگڑیوں والے بندے، کیونکہ اذان ہونے والی تھی، اندر داخل لوگ ہو رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے ان تینوں بچوں کو پکڑ لیا. ادھر آؤ، ان بزرگوں کی ٹوپی واپس کرو. ٹوپی پکڑی اور ان کو شاید 1-2 لگائیں بھی یا نہیں لگائیں، میں بھول گیا ہوں، 30 سال پر. تو انہوں نے نا وہ ٹوپی ان بزرگوں کو دے دی. یہ لو بھی، یہ ٹوپی آپ پہنو. خود وہ اگلی صف میں چلے گئے. وہ تینوں، وہ لڑکے بھی دوڑ گئے. اب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اب وہ بابا جی نے وہاں سے اٹھے، ٹوپی پہن کے تو آہستہ آہستہ نا سیدھا میری طرف آ رہی ہیں. پہلے تو میں نے کہا شاید ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. چلتے 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 سیدھا یہ میں بیٹھا ہوں تو یہاں آ کے نا کھڑے ہو گئے. یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے، 35 سال. اب مجھے کہتے ہیں اشارہ کیا، مجھے کہتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو اب میں اٹھ کر کھڑا ہوا نا تو مجھے گلے سے لگ گئے. کپڑوں پر ان کے مٹی، ٹوٹی ہوئی جوتی، وہ ٹوپی، اتنی سی داڑھی ایویں. تو مجھے نا گلے سے لگا لیا، اور گلے سے لگا کر نا میرے کان کے اندر مجھے کہتی ہیں حضور داتا صاحب کے مزار کی طرف ایسے اشارہ کر کے نا، کیونکہ سامنے تو مزار تھا، میں اندر ہی تو بیٹھا ہوں. اشارہ کر کے مجھے کہتے ہیں حضرت داتا صاحب کو جو بات کہی ہے نا آپ نے، تو حضرت فرما رہے ہیں. حضرت کون؟ ہاں، داتا صاحب. حضرت فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ، انہی قدموں کے اوپر بیٹھنا ہے، انہی قدموں کے اوپر بیٹھنا ہے، نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، یہیں بیٹھ جاؤ. جن بزرگوں کا آپ نے حضرت سے ذکر کیا ہے نا، حضرت فرما رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس کیا جائیں گے، ہم نے ان کو یہیں پر بلا لیا. اب بڑی عجیب و غریب بات تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اس وقت کہ کیا کہہ رہی ہیں. کیونکہ بھئی میں نے تو کسی سے کوئی بات کی ہی نہیں ہے. جا کر کوئی بندہ میری بات سنے، یا میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو تیسرا بندہ میری بات سن لے. یہی اچھا، اتنے میں اذان شروع ہو گئی مغرب کی. جب اذان ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ایک دم رش جو ان سے اندر داتا صاحب کی مسجد میں شروع ہوتا ہے، چاروں طرف دروازے اندر. خیر مجھے انہوں نے کہا تھا یہیں بیٹھ جاؤ. پھر میں وہیں پر بیٹھ گیا. اتنے میں نے دور میں نے ایک بزرگ دیکھی، وہ سفید شلوار، سفید تہمت، سفید پگڑی، سفید داڑھی اور ہاتھ میں چھڑی، چلتے چلتے آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے ہیں. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں. جب وہ تھوڑا سا قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، میں نے کہا یار یہ تو وہی بزرگ ہیں جن سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی. اب دیکھیں حضور داتا گنج بخش کا تصرف دیکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ. تو اگر میں وہاں سے، اب وہ مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے، یہاں تو چلو ایک بندہ ادھر جا کے بیٹھا تو نظر آ رہا ہے، مگر داتا صاحب کی مسجد کا ہال بہت بڑا ہے. اگر کوئی ادھر جا کر بیٹھ گیا تو اس کو کیا پتہ ہے. وہ جانتے تھے کہ
کہ انہوں نے یہیں پر آ کر بیٹھنا ہے، کہا یہیں بیٹھ جاؤ. اور کہا انہوں نے کیا میرے کانوں میں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فرما رہی ہیں کہ جن بزرگوں کی میرے سے بات کر کے گئے ہو نا، میں نے ان کو یہاں بلا لیا. اس فقیر کو کیسے پتا تھا کہ میں نے حضرت سے کیا بات کی اور کس کے متعلق کی ہے؟ اس فقیر کو کیسے پتا تھا؟ میں نے تو دل کے اندر ایک بات کی تھی جو ان سے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا. اور قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا. یہ حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کی دہلیز، ان کے اولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. وَنَظَرْتُ إِلَىٰ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ إِلَىٰ حُكْمِ التِّصَالِ. وہ ساری دنیا کو ایسے رائی کے دانے کے برابر اپنی ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں. یہ تو حضور غوث اعظم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، حضور داتا گنج بخش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے. ان شہزادوں کی دہلیز پر بیٹھنے والے فقیروں کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتے ہیں کون اپنے دل میں کیا بات لے کر آیا ہے اور کیا بات کر کے آیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو اللہ نے یہ جو فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ بے وقوفوں کو اور بے علم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ میرے محبوب کے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہو. میرا محبوب تو غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.